ویئرز، انگلش بولنا سیکھیے کا یہ چھٹا سبق ہے۔ آج ہم اس میں سلام دعا کے مختلف جو انداز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے آپ آئیں گے یہاں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر، آپ اسے پریس کیجئے، ساتھ ہی ایک آپ کو بیل نمودار ہو جائے گی، آپ اس بیل کو بھی پریس کر دیں۔ جب آپ اس بیل کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اوپر 2 لائنیں سائڈوں پہ ابھر آئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن لازمی ملے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ انگریزی زبان میں آداب و اطوار کی وضاحت اس ویڈیو میں پوری طرح کروں گا۔ یعنی جب بھی آپ اپنے باس یا دوستوں سے یا گھر والوں سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام دعا کیسے کریں گے، خیریت کیسے دریافت کریں گے، اور پھر اگر آپ وہاں سے جانا چاہتے ہیں تو اجازت کیسے لیں گے۔ یہ فکرے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے روزمرہ استعمال میں آتے ہیں۔ آپ ان فکروں کو اچھی طرح بار بار سن کر یاد کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بول چال میں استعمال کریں۔ انگریزی میں دن کے مختلف حصوں میں سلام دعا یا ملنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان سب ہی فکروں کو کور کریں گے کہ وہ کون کون سے انداز ہیں، کون کون سے فکرے ہیں جو انگریزی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے اسلام میں یا پاکستان میں اردو لینگویج میں یا عربک لینگویج میں ہم سمپل ایک ہی طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ السلام علیکم، جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبکہ انگریزوں کے ہاں اس کے مختلف انداز ہیں۔ ٹائمنگ کے حوالے سے وہ مختلف طریقے سے ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم اسے سلام بھی کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ایک جو ان کا انداز ہے، طریقہ کار ہے، وہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ویڈیو مکمل ویڈیو ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے سیکھنے کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ آپ کو مزید کچھ اور سمجھنا چاہیے۔ چلیے ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر ہم صبح کے وقت کسی دوست سے ملیں یا صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلیں اور آفس جائیں، اپنے باس سے ملاقات پہلے ہو، تو ہم سب سے پہلے انگریزی میں اگر کہیں گے تو ہم کہیں گے گڈ مارننگ، یعنی کہ صبح بخیر، جو اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے۔ موسٹلی ہم اپنے دوستوں کو بھی جب ملتے ہیں تو گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ یہی ہوتا ہے انگلش ماحول کے اندر۔ اسی طرح جیسے ہی صبح کا وقت ٹل جائے گا، 9، 10 بجے، 11 بجے تک ہم گڈ مارننگ کہیں گے۔ جب دوپہر کا وقت آ جائے گا تو پھر ہم گڈ آفٹرنون شروع کر دیں گے، یعنی کہ 12 بجے کے بعد 12 بجے ایگزیکٹ 11 اور 12 کے درمیان یا 1 بجے کے درمیان تک ہم گڈ نون بھی کہہ سکتے ہیں۔ آفٹر کا لفظ آپ ہٹائیں گے، گڈ نون گڈ نون۔ لیکن جیسے ہی دوپہر گزرے گی، ریسٹ کا ٹائم گزرے گا، آپ دوبارہ آفس آئیں گے تو پھر شام 3، 4 بجے تک، 5 بجے تک جو ہے وہ گڈ آفٹرنون چلے گا۔ تو گڈ آفٹرنون کا مطلب ہے کہ دوپہر بخیر، یعنی کہ دوپہر جو ہے وہ تھوڑی گزر چکی ہے، ٹائم جو ہے وہ 3، 4، 5 بجے کی طرف چل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ گڈ آفٹرنون کا استعمال کریں گے۔ گڈ آفٹرنون گڈ آفٹرنون گڈ آفٹرنون۔ اگلا ہے جی پھر دوپہر کے بعد جب شام آ جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، گرمیوں میں 7، 7:30 بجے تک، اور سردیوں میں 4 سے 5، 6 بجے تک۔ اس کے لیے ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوننگ کا معنی ہوتے ہیں شام کے، گڈ کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہونا، بخیر ہونا۔ اس کے بعد شام کے بعد پھر جب رات آ جاتی ہے تو رات کو ہم گڈ نائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گڈ ایوننگ کے بعد گڈ نائٹ، یعنی کہ رات بخیر، آپ کی رات اچھی گزرے۔ یہ تو 4 سٹیپس تھے، مطلب کہ ہم جو سلام کے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ۔ جب ہم کسی دوست سے ملتے ہیں ملاقات کے دوران، جب ہم اس سے جانے لگتے ہیں تو یہ ایک سینٹینس یہاں پہ آ جاتا ہے، ہیو اے نائس ڈے۔ یہ کسی بھی دوسرے گڈ آفٹر مارننگ، گڈ مارننگ کے جواب میں گڈ مارننگ کہنے کے بعد آپ ہیو اے نائس ڈے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا رہے۔ اس نے آپ کو گڈ مارننگ کہا، آپ اس کو گڈ مارننگ بھی کہیں اور ہیو اے نائس ڈے بھی کہیں۔ یا جب رسماً آپ کسی دوست سے ملتے ہیں
تو جب اس سے چلنے لگتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہیو اے نائس ڈے، آپ کا دن اچھا رہے، آپ کا دن اچھا گزرے۔ جیسے گڈ ڈے بھی اسی الفاظ میں آتا ہے، گڈ ڈے، اچھا دن رہے۔ ایک قسم کا یہ دوسرے آدمی کو کہہ لیں اعزازیہ دینے والی بات ہوتی ہے کہ اس کو ہم دعا دے رہے ہیں کہ آپ کا دن جو ہے وہ اچھا گزرے۔ پھر اگر ہم کسی دوست سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں کیسے ہو، ٹیلی فون پر یا سیل فون پر، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کیسے ہیں۔ یہ ہاؤ آر یو دیئر۔ اگر اکیلا ہاؤ آر یو ہو تو وہ آپ کے پاس کھڑا ہوگا، آپ اسے کہیں گے ہاؤ آر یو۔ اگر وہ آپ پر سیل فون سے بات کر رہا ہے یا آپ نیچے ہیں اور آپ کا ساتھی جو ہے وہ دوسرے تیسرے فلور کے اوپر ہے، تو پھر آپ اس سے کہیں گے ہاؤ آر یو دیئر، آپ وہاں کیسے ہیں۔ ہاؤ آر یو اگر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے لیے ہم سمپل ہاؤ آر یو کہیں گے۔ گڈ مارننگ کے بعد وہ بھی آپ کو گڈ مارننگ کہے گا، پھر سیکنڈلی آپ کو کوسچن کر سکتے ہیں کہ ہاؤ آر یو۔ جب آپ اپنی نارمل گفتگو کر لیں گے، گپ شپ کر لیں گے، تو پھر ہم جب جاتے ہیں تو ہم اردو میں تو ہم السلام علیکم کہہ کر ہی چلے جاتے ہیں، تو اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو انگلش میں اللہ حافظ پھر ملیں گے، اس کے ملتے جلتے جو میننگز ہیں وہ ہے بائے بائے سی یو اگین، یعنی کہ بائے بائے، اللہ حافظ، سی یو اگین، پھر ملیں گے۔ ٹھیک ہے ویورز، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ فکرے آپ روانی میں ان کو انشاءاللہ یاد کریں۔ سی یو لیٹر، یہ ایک فکرہ جب ہم کسی سے اجازت لیتے ہیں، جب ہم کسی کو گفتگو کرنے کے بعد چھوڑنا چاہتے ہیں، اس کے پاس سے اٹھ کر جانا چاہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ کی بات پوری ہو گئی ہے یا آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، یا اب آپ مزید وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتے، آپ اس کی بات کو مزید سننا نہیں چاہتے، تو پھر آپ اس سے جانے کے لیے ہم کہتے ہیں سی یو لیٹر۔ سی یو لیٹر، لیٹر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، یعنی کہ اب دوبارہ ملیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا اجازت لینے کا سافٹ طریقہ ہے کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں، اردو میں اس کے معنی ایسے بنیں گے کہ جیسے آپ مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں، ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم سمپل لفظ جو ہے وہ انگلش میں یوز کرتے ہیں سی یو لیٹر، بعد میں ملیں گے۔ سو یہاں پہ گڈ ڈے، ہاؤ آر یو دیئر، ہاؤ آر یو، بائے بائے، سی یو اگین، سی یو لیٹر۔ اسی طرح اس سے پہلے والی سلائیڈ میں بھی ہم نے 5 سینٹینس جو ہیں وہ دیکھے ہیں، وہ ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ہیو اے نائس ڈے۔ یہ 10 سینٹینس ہیں ویورز جو اپروکسیمیٹ ہماری ملاقاتوں کے شروعاتی یا اینڈ کے ٹائمز میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ملنے کے فوراً بعد یا جانے کے وقت۔ یہ اگر آپ کو سینٹینس آتے ہیں تو آپ ابتدائی ملاقات اور جو آپ کا آخری ملاقات کے جو لمحات ہوتے ہیں ان میں جو آپ نے فکرے استعمال کرنے ہیں وہ اس لیسن میں میں نے کور کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے یہ سارے جو ہیں فکرے سیکھ لیے ہوں گے، سمجھ لیے ہوں گے۔ اب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ان فکروں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، ان کو میمورائز کرنا ہے، ان کو ایک کسی دوسرے دوست کے ساتھ مل کر ایک ڈائلاگ کی شکل میں آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو دہرانا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی آپ کے اندر سے جھجک کم ہوگی اتنا ہی آپ انگلش کو اچھے طریقے سے بول سکیں گے۔ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ فکرے کے حساب سے وہ بھی اسی طرح کی ریسپانس کرنی چاہیے۔ جیسے ہم اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ آر یو دیئر، تو ہاؤ آر یو دیئر کے ساتھ آپ جیسے اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ وہاں کیسے ہو، تو جس طرح کے منہ کے یا آپ کی باڈی کے امپریشنز ہوتے ہیں
یہ کہتے ہوئے کہ آپ وہاں کیسے ہو، تو اسی طرح کے امپریشنز آپ جب انگریزی میں کہیں گے کہ ہاؤ آر یو دیئر، تب ویسے ہی ہونے چاہیے۔ جیسے ہی آپ بائے بائے سی یو اگین کہتے ہیں تو جس طرح کے امپریشن آپ کے اللہ حافظ کہتے وقت ہوتے ہیں یا پھر دوبارہ ملنے کی اس کو امید دلاتے ہیں ہم، تو جو امپریشن ہماری باڈی کے، ہمارے ہاتھوں کے، ہمارے منہ کے، ہماری آنکھوں کے ہوتے ہیں، وہی امپریشن آپ کے یہاں بھی ہونے چاہیے۔ ہمیشہ دھیمے انداز میں بات کرنی چاہیے، سافٹ انداز میں بات کرنی چاہیے، اور دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ آنکھیں چرانا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس سے گفتگو کا معیار گر جاتا ہے۔ تو نرم لہجے میں جتنا آپ نرم اور سافٹ لہجے میں یاد کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے، اتنا ہی آپ کے اندر انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے نکھار پیدا ہوتا رہے گا۔ ایک بات کی میں اور یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ میں بالکل ہم بیسک لینگویج، جو بیسک سٹائل کی جو لینگویج ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ میں قطعی طور پہ، میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ میں فی الحال آپ لوگوں کو گرامر کے اندر نہیں لے کے جانا چاہتا۔ جتنا ہم گرامر میں جائیں گے اتنا ہمارا جو پروسیجر ہے سیکھنے کا وہ تھوڑا سلو ہو جائے گا۔ پہلے ہم کچھ سینٹینسز کی، کچھ الفاظ کی ووکیبلری کا ایک ذخیرہ اکٹھا کر لیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف بھی چلیں گے۔ تو ہلکی ہلکی ٹچ جو ہے وہ ہم گرامر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ میں دیتا بھی رہتا ہوں۔ دیکھیے، گرامر کے بغیر ہماری ڈیفینیٹلی لینگویج تو کمپلیٹ نہیں ہوگی، وہ تو مسٹ ہے، ضروری ہے، اس کو ہر حال میں ہمیں سیکھنا ہوگا۔ لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، کچھ سینٹینسز کا ذخیرہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بچہ جب زبان سیکھتا ہے تو پہلے وہ صرف الفاظ اور فقرے بنانا سیکھتا ہے، اسے گرامر کا کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر وہ جا کر گرامر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو فی الحال ایک بچے کی طرح ڈیل کریں۔ کوشش کریں کہ جو آپ انگلش میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ انگلش میں ہی ان کا اپنے ذہن کے اندر ایک سکیچ بنائیں کہ یہ چیز ہے۔ پہلے کی اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو اس سے میرے اس بات کا آپ کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن مل جائے گا۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سارے لیسنز دیکھے ہوں گے۔ جو دوست صرف میرا یہ لیسن دیکھ رہے ہیں، جو ویورز بہنیں اور بھائی، وہ میری پچھلی ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھ لیں تاکہ ان کی ایک سیکوینس بن جائے۔ اللہ حافظ۔